بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران صاحب کچھ ایکچولی نا جو تقاریر ہوئی آپ ہماری ڈسکشن رہی ہے عمران خان صاحب پہ فوکس, بڑے اور بھی مقررین تھے تگڑے, شاہ محمود قریشی صاحب, میں نے آپ کو شروع میں ہنٹ بھی دیا کہ وہ ہم نے آپ کو پورا مونٹاج دکھایا, بڑے وہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں میرے تعلقات جو خاندانی تعلقات ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ خراب ہو جائیں؟ نہیں. آپ کی مسکراہٹ سے بالکل سازش نظر آ رہی ہے اور شرارت نظر آ رہی ہے. اچھا, آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں. میرے ارادے آپ ہمیشہ نیک ہوتے میری ہیں. ریلیشن شپ شاہ محمود صاحب سے رہنے دیں. ابھی آپ کو گند تو نہیں ڈالنے والے؟ میں کوئی گند نہیں ڈال, نہیں میں کوئی گند نہیں, میں تو فیکٹ بتا رہا ہوں. کیا فیکٹ؟ گند کون سا؟ اچھا ذرا وہ دکھائیں جی دوبارہ, وہ شروع میں ہم نے دکھایا تھا شاہ محمود صاحب آج بڑے جوش پہ تھے. خیبر پختونخوا تمہارے وطن تمہاری دھرتی پر حملہ کیا گیا, اس کے بعد بھی خاموش رہو گے, مصلحتوں کا شکار رہو گے, ڈالر کے پجاری رہو گے. اچھا نہیں مجھے یہ ڈالروں کے پجاری یہ سب کچھ یہ بات ہے, یہ کچھ مطلب نا جسے کہتے ہیں جچتی نہیں ہے بات. کیا ری انکارنیشن ہو گئی ہے؟ نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب فارن منسٹر تھے تو بڑے چمی تھے, پہلی تھے امریکنوں کے ساتھ, یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا جب کیری لوگر لیجسلیشن آئی تو اس میں کچھ ایسے کلازز لکھوا دیے گئے تھے جس میں یہ تھا کہ اگر فوج کوئی مداخلت کرتی ہے تو لیڈ بند ہو جائے گا, جس کے اوپر آئی ایس پی آر نے احتجاج کیا تھا. پھر شاہ محمود صاحب سوری کر کے بھاگے تھے, واشنگٹن جا کے جان کیری کو ملے تھے, کسی اور کو ملے تھے, اور وہاں جا کے پھر کچھ ایشورنسز لے کے آئے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مرم پٹی کی. تو مطلب شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے پہلی تھے. آپ یاد ہوگا وہ ایک مجھے یاد پڑتا ہے ایک تصویر بھی تھی ان کی ہلری کلنٹن کے ساتھ. ہلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں وہ بڑی چیئرز کر رہی ہیں اور بڑے دونوں بڑے سویٹ نتھنگز کہہ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ بھی زمانہ تھا اور آج کا بھی زمانہ ہے. آج کل گرج رہے ہیں. دکھا دی ویسے ہم نے, وہ تصویر دکھا دیا. میں صبح میں سرو کر رہا تھا تو مجھے تصویر کی نظر آ گئی. یہی شرارت تھی نا آپ کی. اوہو شاہ محمود قریشی صاحب بڑے جوش سے بول رہے تھے تو میں نے کہا ایک وہ وقت تھا, ایک یہ وقت ہے. ہاں تو سیاست میں یہی ہوتا ہے نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری سیاست, یہ کوئی اصولی باتیں نہیں ہو رہی کہیں بھی. اچھا نہیں, سوائے چلے عمران خان صاحب کا تو میں کہوں گا ان کا تو ایسا کوئی ہسٹری نہیں ہے, وہ تو جوش کے ساتھ بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب, وہ شیخ رشید صاحب کی بات تو نہ ہی کریں. شیخ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے میرے تعلقات شیخ صاحب سے بھی خراب کر دیے, عمران خان سے بھی آپ نے کروائے یہ اس قسم کے لیڈنگ سوال, پرووکیٹو سوال کر کے. شاہ محمود صاحب کے ساتھ تو شاید آج کل بات چیت نہیں ہے, مگر میں کوشش کروں گا ریوائیو کرنے کی, مگر آج آپ نے پھر گڑبڑ کر دی. اب پتہ نہیں پیچھے 2-3 لوگ رہ گئے جو میرے دوست رہ گئے وہاں, یہ سارے میرے دوست ہیں, میرا ایجنڈا, اور آپ نے تو مجھے تباہ کر دیا. نہیں کوئی نہیں. اچھا میں نے شیخ رشید صاحب, شیخ صاحب کا تو خیر مشرف کے بڑے ساتھی تھے, آج میں نے اور اس وقت ہی یہ ڈرونز کی ساری معاہدے جو ہیں وہ ہوئے تھے, اس وقت تو شیخ صاحب غائب تھے, آج کل گرج رہے ہیں. نہیں ویسے جتنے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اس وقت میں, اس وقت کوئی کنڈمنیشن نہیں آتی تھی. ظاہر ہے وہ تو جنرل صاحب کے ساتھ تھے, اس وقت تو کوئی کنڈمنیشن نہیں تھی. آج آپ نے جنرل صاحب کو کے خلاف 4 نہیں 5واں کیس بھی شروع کر دیا. اچھا ایک بات نا, ویری سیریس کوشچن, میں اس پہ یہ ایک بڑی کہ جی جتنے دھرنے یا احتجاج ہوتا ہے ڈرونز کے خلاف, امریکہ کی اس جنگ کے خلاف, کیا ہمارے ملک کی کوئی بھی جماعت, میں اس کو انکلوڈ کروں گا خاص طور پر اس وقت جو ہے کہ پیپلز PMLN ہو یا PTI ہو, کسی ایک جماعت نے کوئی ایسا میسج, کوئی ایسا کوئی دھرنا, کوئی ایسا کوئی جلوس جلسہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کہ آپ نے ہمارے 50,000 لوگوں کو مارا ہے, شہید کیا ہے, تو بھئی دفعہ ہو یہاں سے. اور آپ بھی گھس بیٹھی ہیں, آپ بھی گھس بیٹھی ہیں, آپ بھی اتنی آبجیکشنبل ہیں, آپ بھی ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. نہیں نہ کیا. یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو نہیں پہچاننا چاہتے, یا پہچانتے ہیں اور کرج نہیں ہے آپ میں کہ آپ حقیقت کو بیان کریں. آج FIR میں حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا, ایسے ہی ہے نا. یہی پالیسی ہے حقیقت کو نہیں بیان کرنے کی, کہ حکومت وہ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکی. ابھی تک وہ جو جنرل مشرف کہتے تھے کہ میں نے تو اپنے سبارڈینیٹس کو کہہ دیا تھا, انہوں نے کچھ لکھت پڑت کر لی ہوگی, یا وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, کوئی گورنمنٹ کہتی, پچھلی گورنمنٹ بھی کہتی, یہ بھی کہتی. مطلب ہے کہ, اور امریکن کہتے ہیں کہ تھا. سو مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے, سب. مشرف بھی جھوٹ بول رہے تھے, میاں صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, زرداری صاحب بھی جھوٹ بولتے رہے, اور عمران خان صاحب بھی کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں, گڈیاں اڑا رہے ہیں. یا تو آپ امریکہ کے ساتھ کٹی کر دیں اور کوڑا کوٹ کریں پھر, ٹھیک ہے, اور یا پھر آپ
37 ارب روپے آپ لیں, $8 بلین فیڈرل گورنمنٹ لے, پنجاب کی حکومت بھی لے, سندھ کی حکومت بھی لے, یو ایس ایڈ سے سارا کچھ چلتا ہے. فوجی امداد بھی لیں, اور فوجی امداد کی تو بات ہی نہ کریں. امریکن امداد کے بغیر تو آپ کی فوج جو ہے وہ کرپل ہو جائے گی, بیکاز کاسٹ ہے نا. ایبسولوٹلی. اور یہ اسی وقت جو کم از کم $2 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ کا کمٹ کیا ہوا ہے امریکنوں نے, جو کہ انتظار ہے کہ وہ آئے گا. اوکے, اچھا, ایک ون فائنل کوشچن کہ جب گورنمنٹ کو ایڈریس کر کے کیا جاتا ہے نجم صاحب, اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں میاں صاحب بھی حکومت ڈالر نہ لے, کوئی بھی ڈالر نہ لے, تو یہ بات کیا ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کہنی چاہیے کہ جی آپ کی اگر کوئی پالیسی ہے, ڈوئل سنگل جو بھی ہے, وہ بھی کلیئر کریں, اسٹینڈ کلیئر, کوئی امریکی امداد نہ لیں, کوئی کچھ نہ کرے. نہیں دیکھیے, یہ میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب کے حوالے کر دیں, شیخ رشید صاحب کے حوالے یہ پالیسی کر دیں. شیخ صاحب نے آج شاید ذکر کیا ٹماٹروں کا. جہاں جہاں وہ کہہ رہے تھے مہنگائی بہت, ٹھیک ہے نا, یہی کہہ رہے تھے نا کہ ٹماٹر اتنے 80 روپے یا 100 روپے کے ہو گئے ہیں, کیا پتہ نہیں کیا ریٹ بتا رہے تھے. میاں صاحب کو پیاز ہے اس وقت 80 روپے کے, تو پیاز کلو ہے, تو ٹماٹر. اچھا, تو آپ وہ کہہ رہے تھے مہنگائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے, آپ وہ جو $8 بلین آپ کو وہ دے رہے ہیں, وہ مت لیں آپ, ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب کو کہنا چاہیے نہیں لیتے, پھر شیخ صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے لوگوں بیلٹ ٹائٹ کر لو, کیونکہ اگر یہ ہم نہیں لیں گے, اس کا میں ابھی بتا دوں اس کا کیا مطلب کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں نوٹ چھاپنے پڑیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مہنگائی اگر آج 100 روپے کا ڈالر ہے تو 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. 200 روپے کا ڈالر سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اس ملک میں مہنگی ہو جائے گی, تو آلریڈی اتنی غربت ہے اور بھی ڈبل غربت ہو جائے گی. جلوس غریب, یہ بتائیں نا لوگوں کو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. یعنی کہ نعیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, شیخ رشید صاحب ہوں, قریشی صاحب ہوں, وہ 200 روپے کا پیٹرول ڈال لیں گے 1 لیٹر, 250 کا بھی ڈال لیں گے, جلوس غریب آدمی کا نکلے گا. ایبسولوٹلی. اور یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا, اگر ہو جائے گا. اور وہ حشر اس ملک کا سے مراد یہ ہے غریبوں کا کیا ہوگا. ان کا یہ تو کوئی پیٹ کاٹنے والا نہیں ہے, ان کے پاس تو بڑے بینک بیلنسز. اوکے, ناؤ دا کوسچن ہیئر از, اب اس ڈسکشن میں دیکھیں ہم نے وہ ایک اہم موضوع ہے ہمارا جو کہ نکلا جا رہا ہے ہاتھ سے, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اظہار برہمی, اور انہوں نے جو نیب چیئرمین کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی دیا کہ ان کی پہلے جو کردار رہا ہے ایز انٹیریئر سیکرٹری وہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں تھا, اور انہوں نے ایک NICL اسکیم جو تھا اس کے اندر انویسٹیگیشنز کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی. اب نیب چیئرمین غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی پر چلے گئے ہیں. جی ہاں, یہ میرا خیال ہے یہ کوئی تیسرے یا چوتھے ہیں جو جن کی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا چھٹی ہو جاتی. اب کلیئر نہیں ہوتا کہ چھٹی ہو گئی ہے, چھٹی پہ گئے. بیچارہ نیب بھی بیچارہ نیب تو میرا خیال ہے 2 سال سے ایسے ہی بیسیکلی لولا لنگڑا ہی ہے نا, وہ کام شام ہیڈ لیس ہے. 4 نیب چیئرمین آئے گئے ہیں نا, بس ایسے دیکھیں جی. وہ نوید احسن صاحب تھے, دلدار صاحب تھے, دیدار حسین شاہ صاحب تھے, پھر بخاری صاحب تھے, فصیح بخاری صاحب. ہاں, تو اور یہ اب چوتھے یہ فارغ ہو گئے, یہ ہونے جا رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ 12 تاریخ کے بعد وہ پھر ان کا سر نظر آئے گا. ابھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے. 12 کا تو آپ سگنیفیکنس سمجھتے ہی ہیں. جی جی, 12 سارا پاکستان انتظار فرما ہے 12 تاریخ کا. بائی پاکستان آپ اور میں تو نہیں, ہم تو چاہیں گے 12 کبھی نہ آئے, مگر 12 آئی نہ 11 آئی اور کتنے مگر حکومت اپوزیشن سارے آپ کیسے کرتے ہیں, ایسے کر کے بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے, اللہ بھیا جلدی. بس آگے طرف آپ کی کالز کا بڑے ہمیں شکایت ملتی ہے, کالز نہیں ہم لے پا رہے, لیکن بریک کے بعد آپ کی کالز لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ اس کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, ایک بات جو کہ رہ گئی, کیونکہ جو خان صاحب کا بھی جلسہ تھا یا جو بھی دھرنا تھا, یہ جس سلسلے کی کڑی ہے وہ یہی کہ جی ٹیررزم, دہشت گردی. اب کل کراچی کے علاقے انچولی میں جو 2 دھماکے ہوئے اور اس میں 7 افراد میں نے کہوں گا وہ شہید ہوئے, ان میں سید سالک جعفری بھی تھے جو کہ ایسوسیٹ پروڈیوسر تھے جیو کے ایک پروگرام, بڑا مشہور پروگرام ہے جیو FIR اس کے, اینڈ ہی واز دا اونلی بریڈ ارنر, واحد کفیل تھے اپنے گھر کے, اینڈ ہی واز اے ویری ینگ مین. ان کی بھی شہادت ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی جو بلیٹنٹ قسم کی ٹیررزم جاری ہے, اور TTP ایک طرف کہتا ہے جی ہم نہیں کریں گے اٹیک, لیکن اس طرح کے اٹیکس بھی پھر ہو رہے ہیں. جی ہاں, TTP نے ابھی بیان دیا تھا کہ ہم سویلینز کو اٹیک نہیں کریں گے.
بڑا واضح طور پہ کہا ہم صرف سیکیورٹی اور پولیس اور ایجنسیوں کو اٹیک کریں گے, ہم سویلینز کو نہیں کریں گے. باتیں کرتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, اور جا کے سویلینز کو اٹیک کر دیا اور لوگ مار دیے. افسوس اس بات کا یہ نہیں کہ وہ بات ایک دوگلا پن کرتے ہیں, افسوس اس بات کا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو یہ بڑے بنتے ہیں وہ ان کی طرف سے تو کوئی احتجاج, کوئی پروٹیسٹ نہیں آیا, کوئی رونا دھونا نہیں کہ جی ایم کیو ایم کی طرف سے وہ تو کریں گے. ایم کیو ایم کی تو پوزیشن بھی بڑی کلیئر ہے, دے آر اینٹی طالبان, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور وی سلوٹ دی ایم کیو ایم بیکاز آف دس. ایٹ لیسٹ دے ہیو دا کریج ٹو سے کال اے اسپیڈ. مگر بڑے افسوس کا, اور وہ یہاں موقع پرستی کا شکار نہیں ہوتے. وہ ویری کلیئر, دس از اے پرنسپل پوزیشن جو ایم کیو ایم کی آن دس ایشو. باقی اور بڑے ایشوز ہیں جہاں نہیں ہوتی, اس پہ وہ ہے. مگر آپ دیکھیے نا پی ٹی آئی کی طرف سے بھائی جعفری صاحب کے لیے ہی کچھ دعا مانگ لیتے کہیں کھڑے ہو کے, ان 7 شہداء کے لیے مانگ لیں, کچھ کر لیں ان کے لیے, کے لیے مانگ لیں. بڑے افسوس کی بات, یہ آنا چاہیے. نہیں ہوتا یہ, لیکن سیاسی جماعتوں میں یہ آنا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. حکم. سر محمد یاسین بول رہا ہوں کرک سے. کہاں سے جی؟ سر ڈسٹرکٹ کرک سے یاسین بول رہا ہوں. جی جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج اور مذمت جو ہے وہ غیر پختون لیڈر جیسے نواز شریف, منور حسن, چودھری نثار اور سر مطلب عمران خان کر رہے ہیں. لیکن جو پختون لیڈر ہے اسفند یار ولی, آفتاب احمد خان شیرو, بلکہ میرے سر خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ ان کی افادیت کو دیکھ کر خاموش ہے. تو آخر یہ غیر پختون لیڈر کیوں سر ہمارے سکھ اور امن اور چین کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے؟ بڑی مہربانی. عرض ہے جی کہ طالبان کی طرف سے یہ اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں ایم کیو ایم, اے این پی اور پی پی پی, اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اب آپ کو ایک تنظیم آپ کو کوئی ٹارگٹ کر رہی ہو تو کیا آپ ان کے حق میں کھڑے ہوں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے آپ؟ تو یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں جن کی کافی عرصے سے یہ پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ جو ہے وہ ایک گھسبیٹیا ہے, امریکہ امپیریلسٹ پاور ہے, امریکہ جو کر رہا ہے افغانستان میں نہیں کرنا چاہیے اور ڈرونز نہیں ہونے چاہیے. مگر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے, اس کے اوپر بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. اب جب امریکہ کے بارے میں یہ کرتے تھے تو خیر امریکہ نے کیا کہنا تھا ان کو, مگر جب طالبان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تو ان کو مارنے کو پھرتے. میرا خیال ہے اس قسم کا مسئلے ہیں. طارق صاحب ہیں جی بہاول نگر سے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم مرید صاحب, طارق ملک بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی طارق صاحب. آپ لوگ جی مہربانی. اچھا سیٹھی صاحب, یہ مسئلہ کہاں جا کے رکے گا جو ایک نیٹو سپلائی کا شروع ہو چکا ہے؟ پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب دنیا سے تعلقات اچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب تعلقات بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے کہ واقعی یہ دونوں ایسے ہی ہو رہا ہے؟ اور دوسرا بہت اچھی بات سیٹھی صاحب کہ پورا پاکستان فارمر کرکٹر, سابق کرکٹر, سب لوگ جو ہیں وہ تنقید پہ اتر آئے تھے اور اس میں ایک ہوا کا خوبصورت جھونکا آیا اور ساری میرے خیال میں تنقید ہی بند ہو گئی اور ایک زبردست قسم کی کامیابی بھی ہے. یہ آپ بھی اور پورا پاکستان بھی اس کی بات کا جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے. جی مہربانی. پہلا سوال, دوسرا تو بیان ہے آپ کا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہاں حقیقت یہی ہے جی کہ میاں صاحب کی کوشش ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, بڑھائے جائیں. پاکستان جو آئسولیٹڈ ہے یہ آئسولیشن ختم ہو, تجارت بڑھے, باہر سے لوگ آئیں, ہمارے لوگ جائیں, ہماری عزت باہر ہو, ہم باہر کے لوگوں کی عزت کریں, جو کہ دنیا کا پرنسپل اصول ہے. مگر کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں ہے, ایسے نہیں, جو چند رشتے رہ گئے ہیں وہ بھی توڑیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ کا یہ تجزیہ صحیح ہے کہ میاں صاحب ایک چیز چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے میرا نہیں خیال وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں, مگر وہ ایک پوزیشن ان کی ایسی ہے جس کی وجہ سے آئسولیشن کی طرف ہم پھر بڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ انڈر پریشر آ رہی ہے. آپ نے پوچھا یہ کہاں جا کے رکے گا, میں سمجھتا ہوں یہی تو بدقسمتی ہے. یا تو یہاں آر یا پار, یا آپ ایک کام کریں یا آپ دوسرا کام کریں. نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں. اس وقت جو پالیسی چل رہی, میاں صاحب پتہ نہیں 10 پوائنٹ ایجنڈا لے کے گئے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کی اوباما کے ساتھ.
ایک پوائنٹ کے اوپر آگے یہاں سارا کچھ تھریٹن ہو رہا ہے کہ ڈیریل ہو جائے گا. اور یہ پہلے بھی ایسے ہی چلتا تھا زرداری صاحب کے ساتھ بھی, اسی لیے آپ نے دیکھا کتنے پرابلمز رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور میں ایک بات کہتا چلو, یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں غلط فہمی ہے ایک کہ بھئی امریکہ امریکہ امریکہ. ایکچولی یہ سارے ویسٹرن ممالک جو ہیں دے آر آل انوالوڈ ان دس. وہ آپ ایک بلاک ہے یہ, اور اگر آپ اجازت دیں تو اس بلاک کا حصہ بہت سے مسلم ممالک بھی ہیں. بس بات یہی چھوڑ دینی چاہیے اس وقت. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نہ ہم یہاں نہ ہم وہاں, اور اس میں نقصان پاکستان کی عوام کا ہے, پاکستان کے حکمرانوں کا نہیں ہے. انصاری صاحب ایک سوال ہے, ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ جی یہ جو سپلائی آتی ہے فاٹا سے خیبر پختونخوا کے اندر اور پھر ملک کے دوسرے حصوں میں اسمگل کر دی جاتی ہے, جو آرمز آتے ہیں, اسلحہ آتا ہے, ایمونیشن آتا ہے, اس کو خیبر پختونخوا کی کوئی بھی گورنمنٹ اور ایون یہ گورنمنٹ بھی روکنے میں ناکام ہے, تو اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے اور ڈرونز کی طرف کر رہے ہیں؟ بہت بڑا کاروبار ہے وہ. دیکھیے یہ جو ڈرونز کی تو الگ بات ہے نا, مگر یہ نیٹو سپلائیز تو کے پی کی ساری ٹرانسپورٹ اکانومی جو ہے وہ اس کے اوپر چلتی ہے. کینیڈا سے کال رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کال لے لیں. اوکے, خضر صاحب ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خضر صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ میں ویسٹ میں ہوں تو مجھے تھوڑا سا ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا ہے, اور آپ کو بھی ہوگا. یہ عمران خان جو اس پہ انفلوئنس ڈالتا ہے تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے, لیکن یہ لوگ بڑے پیار سے احتجاج بھی کرتے ہیں. تو عمران, آپ کی رائے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو احتجاج ہے وہ انفلوئنس کرے گا ویسٹ کے لوگوں پہ یا نہیں؟ میں کینیڈا میں ان کو جانتا ہوں تو اس لیے میری جی ہاں نہیں, انفیکٹ بالکل امپریس نہیں کرے گا, اور میرا خیال ہے اس کا الٹا ہی اثر ہوگا, پازیٹیو اثر نہیں ہوگا. اچھا نن صاحب, یہ ایک سوال یہ ہے کہ اب سچویشن, یہ بھی کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ جاری رہتی ہے اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, تو اس میں کیا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے, یا بزنس ایز یوزول ہوگا, لوگ آئیں گے؟ مطلب فیڈرل گورنمنٹ ہلے گی اپنی پوزیشن سے خان صاحب کی, یا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے کسی ایکشن سے, یا اپنی جگہ پر قائم رہے گی؟ دیکھیے دیکھیے سلالہ کو ایک طرف کر دیجیے. ہاں وہ تو خیر, اگر یہ اسی قسم کی نوعیت اس کی ہو جاتی ہے کہ آپ بالکل بند کر دیتے ہیں نیٹو سپلائیز, تو پھر تو بہت بڑا کرائسس آ جائے گا. یہ آپ کو میں بتا دوں, بہت سیریس کرائسس بٹوین پاکستان اینڈ دی نیٹو کنٹریز. لیکن وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے, مطلب نہیں, اگر یہ کے پی میں ہی یہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی انڈیفینیٹلی ہم نے کے پی سے ٹرکس ہی نہیں جائیں گے, سارا روٹ ہی بند ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ یہ بارڈر انٹری اور ایگزٹ بالکل بند ہو جاتی ہے, تو بہت بڑی کرائسس آ جائے گی. میں یہ اسی لیے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہاں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر روز پروٹیسٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک یہ ڈرونز ختم نہیں ہوں گے. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور نہیں کھلیں گے. اوکے, آپ نے پروگرام دیکھا جی آج کا, اس کا فیڈ بیک ناظرین ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.